کیا کاروائی ہو سکتی ہے اب آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، امریکن میڈیا اس کو بہت آؤٹ آف پرپورشن بلو کرے گا، اور آبجیکٹیوز وہی ہیں کہ جی پاکستان میں تو ٹیررسٹ تیار ہو رہے ہیں، پاکستان میں ٹیررسٹ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. شروع دن سے وہ یہ کہتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ مشرف کے دور میں بھی، I'll give him the credit، وہ ہمیشہ چیلنج کرتا تھا امریکنز کو کہ آپ ہمیں بتائیں، آئیڈینٹیفائی کریں کہاں ہیں ٹریننگ کیمپ، کہاں بم تیار ہو رہے ہیں. دیکھیے پاکستان آرمی جس شدت سے آپریشن میں یعنی مصروف ہے، جس طرح سے انہوں نے سوات کو کلیئر کیا، جس طرح سے انہوں نے باجوڑ کو کلیئر کیا، 1700 پاکستانی ٹروپس ہیو بین کلڈ. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ 20 اور 1 کی ریشو ہوتی ہے کہ 20 سپاہی مرتے ہیں تو ایک افسر مرتا ہے. ایٹ بیسٹ 10 سپاہی اور ایک افسر. ہمارے ہاں اس آپریشن کی نوعیت یہ ہے کہ 5 سپاہیوں کے ساتھ ایک افسر مرا ہے، یعنی more than 400 to 500 officers got killed. شہادت پائی ہے انہوں نے. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم پر الزام یہی ہے کہ ہم تو ٹیررسٹ ہاربر کر رہے ہیں، ہم ٹیررسٹ ٹرین کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ وقت اب آ گیا ہے. میری تو اطلاعات اگر درست ہیں تو اس دفعہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل طارق، انہوں نے امریکن سے کہا کہ اگر آپ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کریں گے تو پھر تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، یہ آپ کی لڑائی ہے، یہ آپ خود لڑ لیجئے. اس کے بعد وہ امداد بھی آ گئی، اس کے بعد وہ ڈالرز بھی آ گئے. دوسری طرف آپ دیکھیں انڈیا کیا نہیں ہو رہا وہاں. 13 تو وہاں سیپریٹ موومنٹس چل رہی ہیں. ٹیررزم میں سمجھتا ہوں انڈین سب کانٹیننٹ میں ایجاد ہی وہاں سے ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیٹ ٹیررزم کشمیر میں موجود ہے، اور ٹیررسٹ یہ آرگنائزیشن جو میں نے بتائی ہیں آپ سے یہ اپنی جگہ موجود ہے. کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ انڈیا کے آرسنل نیوکلیر جو ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ تو یہ عجیب قسم کی کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کی حکومت میرے خیال سے زیادہ مضبوط ہے، ہماری حکومت دیکھا گیا کہ بہت خاموش تماشائی بن کے آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے، اور یہ اتنا مناسب جواب ہے. دیکھیے جب ہم معذرت خواہانہ اور ڈیفینسو موڈ میں رہیں گے تو آنسلاٹ ہم پر آتی رہے گی. ہم اگر اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں فارن آفس میں، اور جس طرح ڈپلومیٹک وکٹریز اور اچیومنٹس انڈیا نے حاصل کی ہیں، ہمارے ہاں تو فارن آفس میرے نزدیک تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ 5 6 7 8 گورنمنٹ کے سپوکس مین ہیں. فارن آفس کے ایشوز کے اوپر رحمان ملک صاحب بولتے رہتے ہیں، فارن آفس کے ایشوز کے اوپر بابر رحمان صاحب بولتے رہتے ہیں. تو ایک عجیب دھما چوکڑی سی لگتی ہے. کوئی ہماری کنسسٹنٹ اور آرٹیکلیٹ پالیسیز نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں ہم لوگ کہیں بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے جتنے ایشوز آئے اس کے اوپر بہت لیوک وارم رسپانس تھا ان لوگوں کا جو وہاں موجود تھے اور ہمارے فارن آفس کا. تو یہ تو بڑی قسم پرسی کی حالت ہے، اس پر تو جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. یقیناً. فیصل شہزاد کی گرفتاری، میاں والی سے طالبان لیڈر کا خود گرفتاری دینا، احمدیوں کو کی عبادت گاہوں پر حملے، اور جنوبی پنجاب میں آپریشن، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہے ساری بالکل چیزیں؟ جڑی ہوئی ہیں. آپ نے بالکل درست بات کی ہے. یہ باقاعدہ ایک نیٹ ورک کی طرح سے یہ ڈرامے تشکیل دیے جاتے ہیں اور اس کے کریکٹرز کھڑے کر لیے جاتے ہیں. دیکھیے یہ احمدیز پچھلے 60 برس سے یہیں رہ رہے ہیں نا. کبھی آپ نے سنا کہ کسی کی عبادت گاہ پر حملہ ہوا ہو؟ یہ جو گوجرے سے شروع ہوئی بات اور یہاں لاہور پہنچ گئی، یہ وہی سازش ہے انٹرنیشنل کہ پاکستان کو ان گورنیبل ثابت کیا جائے، پاکستان میں جو مائنورٹیز کا ایشو ہے اس کو آؤٹ آف پرپورشن بلو کیا جائے. انڈیا میں کتنے چرچ جلے تھے آپ کو یاد ہے؟ کسی نے دوبارہ ذکر کیا ان کا؟ کبھی نہیں ہوا. یہ بس ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارے لیڈرشپ کی یہ کمزوری ہے کہ وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور اس طرف سے کوئی جواب نہیں جاتا. جی تو یہ ہے بالکل. اچھا اب دوسری انٹرسٹنگ خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ تیسری انٹرسٹنگ خبر، اور آئے دن یہ خبر منظر عام پر آ جاتی ہے، اور وہ جعلی ڈگری کی. آپ کو پتہ ہے آج ہائی کورٹ نے نون لیگ کے ایک اور رکن قومی اسمبلی مدثر قیوم کی ڈگری جعلی قرار دے دی، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. اس پر کیا تبصرہ آپ کریں گے؟ ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی دیکھیے سونیا 2-3 اس کے آسپیکٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف صاحب کی طرف سے یہ شرط لگانی ہی انکانسٹیٹیوشنل بھی تھی، اور بالکل اس کی کوئی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. دیکھیے دیر از اے ویری فیمس پروورب ان برٹن کہ اگر آپ نے ریلوے منسٹر بننا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ گاڑی کے ڈرائیور ہوں. آپ اپنے ویژن سے، آپ اپنے پولیٹیکل ایکمن سے ریلوے منسٹری چلا سکتے ہیں. تو یہ ڈگریوں کی جو پخ لگائی گئی تھی پہلے تو یہ غلط تھی. اب جب لگ گئی تھی تو پھر اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا، بیکاز دیٹ واز پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے ہوڈ ونک کیا ہے الیکشن کمیشن کو،
جن لوگوں نے جعلی ڈگریاں استعمال کی ان کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے، لیکن ایک عجیب طرح کی ڈپلیسٹی ہے. ایک طرف تو وہ شرط ختم کر دی گئی ہے، لہذا جس شخص کو آپ نے جعلی ڈگری ہونے پر نکالا وہ اب بغیر کسی ڈگری کے دوبارہ الیکشن لڑ کے واپس آ آپ گیا. یہ بات تو بتائیں کہ شرط کیوں ختم کی گئی؟ کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہو گئے نااہل کے شرط. پولیٹیکل پریشر بہت تھا، مین سٹریم پولیٹیشینز اسمبلیوں سے باہر رہ گئے تھے اس وجہ سے. اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے بہت بڑے بڑے نام جنہوں نے گریجویشن نہیں کی ہوئی تھی دے کونٹ کنٹیسٹ الیکشن، ان کے بیٹے آ گئے. بالکل فیملی وہی رہی، یعنی چہرے بدل گئے، لیگیسی وہی تھی. تو میرے خیال سے ایک تو اس کی شرط لگانا غلط تھا، دوسرا یہ کہ جو ڈگریاں جعلی جنہوں نے پیش کی تھیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ فراڈ کر کے ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور پھر ان کی جماعت انہی کو ٹکٹ دے کے دوبارہ الیکشن کرا لے. یہ بھی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں جعلی ڈگریوں کے حوالے سے جو رویہ عدالتوں کا ہے وہ تو درست ہے، بیکاز اگر ریکارڈ سامنے یہ لایا جائے گا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا، یہ اس کی ڈگری جعلی ہے، تو ڈسکوالیفائی تو انہیں ہونا پڑے گا. مگر یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری جماعتوں میں جعلی ڈگریوں والے نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرے دن جو ہم خبر سنتے ہیں اس شخص کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے. لیکن اگر بخاری صاحب یہ شرط ختم کر دی کہ آپ انٹرمیڈیٹ ہیں جی آپ آ جائیں الیکشن لڑ لیں، تو پھر تو لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے. پھر لوگ کیوں پڑھیں گے؟ جو ان کہیں گے کہ بھئی کافی ہے، انٹر کر لیا بہت ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ہی نہیں پوری دنیا میں ٹو بی اے پولیٹیشین کہیں کوئی تعلیم کی شرط ایز سچ نہیں ہے، کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے. مطلب آپ مجھے بتائیے للو پرساد صاحب کتنا پڑھے ہوئے ہیں، بٹ ہی از اے ریلوے منسٹر اینڈ لک وٹ ہی ہیز ڈن ٹو دا ریلوے منسٹری. ویژن ہونا چاہیے. جو پچھلے 55 سال سے 60 سال سے نقصان میں چل رہی تھی، وہ پچھلے 3 سال سے جب سے وہ وزیر بنے ہیں تب سے وہ منافع کمانے لگی ہے. کوالٹیٹیو فرق دیکھیں. سو یہ ڈگریاں جو ہیں یہ میں نے جیسا کہا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کی پخ تھی، پہلے تو ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن جن لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہائی کورٹ نے ایم این اے جاوید حسین، ایم پی اے رضوان نوریز، اللہ وسایہ اور نذیر جٹ کو پہلے ہی نااہل قرار دے چکی ہے. اور پھر ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں 200 سے زائد جعلی ڈگریوں کے کیس زیر سماعت ہیں. اگر ان سب پر اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں تو سیاسی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک نام آپ نے لیا ایک نہیں لیا. ایک جمشید دستی صاحب تھے، دوسرے جٹ صاحب، وزیر جٹ صاحب. دونوں کو ہی ان کی پارٹی نے دوبارہ ٹکٹ دیا، دونوں ہی الیکشن جیت کے واپس آ گئے. تو ایک تو اس سے کوئی فرق ایز سچ نہیں پڑا ہے. لیکن وہ جو کانسیپٹ تھا مشرف صاحب کا ڈگریوں کی شرط لگانے کا کہ ایجوکیٹڈ اسمبلی ہوگی، بہتر لیجسلیشن کر پائے گی، میرے خیال سے وہ ثابت ہو گیا کہ وہ درست فیصلہ نہیں تھا. اور دوسری جانب اب ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ ڈگریوں کی تصدیق کے عمل کو رکوانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ہائر ایجوکیشن پر دباؤ ڈالے گی. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے میں نے جیسا کہا کہ جعلی ڈگریاں صرف نون میں نہیں ہیں. جعلی ڈگریوں کے 2 واقعات تو پیپلز پارٹی کے، ممکن ہے اور لوگ ہوں. تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر جو سٹرینتھ ہے وہ ان ایکشن سے ویکن ہو. تو میرے خیال سے دونوں مل جائیں گے، وہ بغض معاویہ میں مل جائیں گے. ویسے تو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار بیٹھے. بالکل. اچھا، وزیر اعظم صاحب کئی بار ہاؤس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی گریجویشن کی شرط نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے شرط اور باقی بھی دوسرے ممالک میں گریجویٹ ہونا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے اس کے لیے 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ لیجسلیشن میں کیا پارٹیسپیٹ کرے گا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں. تو میرے خیال سے ایک بنیادی ایجوکیشنل سٹینڈرڈ تو ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ روایت پر جائیں تو کسی ملک کے کسی کانسٹیٹیوشن میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ٹو بی اے پولیٹیشین اور ٹو بی اے ممبر آف دا پارلیمنٹ یو شوڈ ہیو دس ڈگری اور دیٹ ڈگری. تو یہ ٹریڈیشن اور جو ضرورت ہے اس کے بیچ ایک جنگ ہے. اب دیکھیں کس نتیجے میں یعنی کہ اس پہنچتی کو ہے. ختم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال سے لگانی نہیں چاہیے چونکہ کہیں دنیا میں نہیں ہے یہ. اچھا، کہیں بھی نہیں، کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہے. اچھا، کچھ دنوں پہلے نواز شریف صاحب کا بیان تھا کہ جعلی ڈگریوں کے حامل پارلیمنٹیرینز کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اس بیان کے حوالے سے تو